ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ آیا صوفیہ ایک مرتبہ پھر مسجد بنے گی۔ 1935 میں جسے میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا تھا، اس کی مسجد بننے کا راستہ اب صاف ہو گیا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان بہت جلد استنبول میں آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد بحال کرنے والے ہیں، اور اس مبارک دن کا پوری دنیا کے مسلمانوں کو شدت سے انتظار ہے۔ اس خبر پر یورپ میں شدید چیمی گوئیاں بھی شروع ہو گئی ہے۔ یونان نے تو ترکی کو دھمکی تک دے ڈالی ہے۔ دوسری طرف ترکی نے بھی ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا ہے، یونان تم اپنی اوقات میں رہو، ترکی میں کیا ہوگا اور کیا نہیں اس کا فیصلہ ہم ترک عوام کریں گے، یونانی نہیں۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہے آیا صوفیہ اور کیوں اس کی اتنی اہمیت ہے۔ یہ ترکی کے شہر استنبول میں واقع ہے اور بلا شک و شبہ دنیا کی تاریخ کی عظیم ترین عمارتوں میں سے ایک ہے۔ لاطینی زبان میں اسے صوفیا سینکیٹا اور ترک زبان میں آیا صوفیہ کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں کبھی کبھار اسے سینٹ صوفیا بھی کہتے ہیں۔ 4 صدی عیسوی میں یہاں ایک گرجا گھر بنا تھا جو طوفان میں تباہ ہو گیا۔ پہلے گرجے کی تباہی کے بعد قسطنطین اول کے بیٹے قسطنطین ثانی نے اسے تعمیر کیا، تاہم 532 عیسوی میں یہ گرجا بھی فسادات اور ہنگامے کی نذر ہو گیا۔ اسے جسٹینین اول نے دوبارہ تعمیر کرایا اور 27 دسمبر 527 عیسوی کو یہ مکمل ہوا۔ یہ گرجا اشبیلیہ کے گرجے کی تعمیر تک 1000 سال سے زیادہ سال تک دنیا کا سب سے بڑا گرجا رہا۔ 1453 عیسوی میں قسطنطنیہ کی شاندار فتح کے بعد سلطان محمد الفاتح نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا، اور استنبول کے بقیہ گرجا گھروں کو انہوں نے اس کی اصلی حیثیت میں باقی رہنے دیا۔ 1935 تک یہاں نماز ہوتی رہی اور اس کی حیثیت مسجد کی برقرار رہی۔ 1923 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمہ کے بعد جب ترکی میں جمہوری حکومت قائم ہوئی اور لادینوں کا غلبہ ہوا تو 1935 میں کمال اتا ترک نے امریکہ اور یورپ کو خوش کرنے کے لیے آیا صوفیہ کو عجائب گھر یعنی میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ عثمانی دور میں مسجد میں کئی تعمیراتی کام کیے گئے، جن میں سب سے معروف 16ویں صدی کے مشہور ماہر تعمیرات معمار سنان پاشا کی تعمیر ہے، جس میں نئے میناروں کی تنصیب بھی شامل تھی جو آج تک آیا صوفیہ میں موجود ہے۔ 19ویں صدی میں مسجد میں منبر تعمیر اور وسط میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور 4 خلفائے راشدین کے ناموں کی تختیاں نصب کی گئی۔ اس کے خوبصورت گنبد کا قطر 31 میٹر یعنی 102 فٹ ہے اور یہ 56 میٹر بلند ہے۔ تقریباً 85 سالوں بعد ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان اب دوبارہ اس کی مسجد والی حیثیت بحال کرنا چاہتے ہیں، اور اس مبارک دن کا پوری دنیا کے مسلمانوں کو شدت سے انتظار ہے۔ ترک صدر اس سے پہلے بھی وہاں ایک موقع پر قرآن کریم کی تلاوت کر چکے ہیں، جس پر یورپ نے شدید ہنگامہ مچا تھا۔ یورپ نے ایک مرتبہ پھر ہنگامہ مچانا شروع کر دیا ہے، لیکن طیب اردوغان نے اس مرتبہ بھی انہیں صاف جواب دے دیا ہے کہ اپنی اوقات میں رہو، ہمیں آنکھیں مت دکھاؤ، ہم اپنا فیصلہ خود کرتے ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم کسی کے اشارے پر نہیں چلتے ہیں۔ بیورو رپورٹ، ملت ٹائمز۔